بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ صیام کی بابرکت ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کی اور گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خلق خدا کی بھلائی کے لیے۔ میں اس سیشن میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت اہم ہے، ہر ارشاد بڑا اہم ہے، بابرکت ہے، اس میں نصیحت ہے، گائیڈ لائن ہے، اور اس میں اگر ہم تھوڑا فوکس مائنڈ ہو کے اس کو سنیں گے، اور خاص کر ہمارے ینگسٹرز، نوجوان بچے اور بچیاں، تو اس میں ایک بڑی اچھی رہنمائی ہم سب کے لیے، اور اس کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ایک روز آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے کہا احضروا المنبر، کہ ممبر کے پاس آ جائیے۔ فحضرنا، صحابہ کرام علیہم رضوان سب فرماتے ہیں حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے، تو گویا آپ نے اس موقع پہ ایک خطاب کیا، واز کیا، ایک ایڈوائز ان کو پرووائڈ کی جو کہ قابل غور ہے، بہت بڑی اس کے اندر نصیحت ہے، رہنمائی ہم سب کے لیے۔ تو جب سرکار نے بلایا اور آپ ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، جب ممبر کے جو سٹیپس ہیں ان پہ چڑھنے لگے، فلم مرتقى درجہ، جب پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا، قال، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آمین، آپ نے فرمایا آمین۔ فلم ارتقى درجہ ثانیہ، جب دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، درجہ پہ قدم رکھا، پھر فرمایا قال آمین، آمین فرمایا۔ فلم ارتقى درجہ ثالثہ، جب تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، پھر یہی بات فرمائی، وقال آمین، آمین فرمایا۔ فلما نزل، جب اپنی بعض گفتگو ارشادات کے بعد آپ دوبارہ ممبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، ہم نے ایک ایسی چیز آج آپ سے سنی ہے جو آپ نارملی یہ بات اس طرح نہیں فرماتے تھے کہ آپ نے کچھ کسی کے بات پہ یا دعا پہ یا کلام پہ آمین کہا، تو یہ صورتحال ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، تو اس کی انہوں نے گویا اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ قال، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کی ریزن بیان کی، اور اس ریزن میں بہت بڑی گائیڈنس ہے، بہت بڑا، یہ سمجھ لیں مورالٹی کا، اخلاقیات کا، عمل کا، اطاعت کا، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، یہ ایک عنوان ہے جس کو ہمیں سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آقا فرمایا ان جبریل عرض علی، کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، وقال، انہوں نے یہ کلام کہا یا دعا کی، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص بدقسمت ہوا جس کو رمضان المبارک نصیب ہوا، اس کو یہ ماہ مقدس مل گیا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا، عطا والا یہ ماہ مقدس مل گیا، فلم یغفر لہ، اور وہ بخشش اس کو نہ مل سکی، وہ مغفرت نہ کروا سکا، اس کے لیے کہا بدقسمت ہوا۔ فقلت آمین، کہا اس پہ میں نے آمین کہا۔ فلما رقیت الثانیہ، جب دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، قال بعدا لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، کہ وہ شخص بدقسمت ہوا جس کے سامنے آپ کا مبارک ذکر کیا گیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، اس کے لیے کہا بدقسمت ہو گیا۔ بڑی رہنمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر سنیں، آپ کی ذات بابرکت پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بارک وسلم علیہ۔ اور اسی طرح فرمایا، اس پہ بھی آقا فرماتے میں نے آمین کہا۔ فلما رقیت الثالثہ، جب تیسرے درجہ پہ میں نے قدم رکھا، قال بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عند وحدہما فلم یدخلاہ الجنہ، کہ وہ شخص بھی بدقسمت ہوا جس کو اس کے پیرنٹس، والدین، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، وہ اس کو جنت میں نہ لے جا سکے، کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی رسپیکٹ کر کے، ان کے حقوق کی رعایت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ فقال آمین، آقا فرماتے میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ اب یہ تین باتیں ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ میں اگین یہ ایڈوائز کروں گا نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، ہم سب لوگ، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا تعلق بنائیں، رمضان شریف کی قدر کریں، اور والدین کی قدر کریں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، اور والدین سے بڑھ کے کوئی بچوں سے پیار کرنے والا نہیں ہے۔ ان کو فالو کریں، ان کی ایڈوائز فالو کریں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔